अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ। आखिर वो लम्हा आ ही गया है जिसका हम सब को बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था और बाकायदा तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अब उसका ऐलान कर दिया है और कहा है कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से जितने भी गैर कानूनी तौर पर अफ़गान मुहाजिरीन रह रहे हैं वो तमाम के तमाम इस वक्त वापस अपने मुल्क चले जाएँ उनके ख़िलाफ़, वरना कार्रवाई स्टार्ट होगी। हालांकि पूरे मुल्क के अंदर 2023 में ये एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, लेकिन पूरे मुल्क ने तो उसके ऊपर कार्रवाई की, जिसमें सिंध ने भी की, बलूचिस्तान ने भी की, पंजाब ने भी की, गिलगित बल्तिस्तान ने भी की, आज़ाद कश्मीर ने भी की। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जो है इस हवाले से कार्रवाई करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था या हिचकिचाहट का शिकार नज़र आ रहा था। लेकिन अब जो है वो तमाम तर चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और अब बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इसका ऐलान किया है और ऐलान कराने के बाद पुलिस को इस हवाले से हदायत जारी कर दी गई है कि वो जगह जगह पर नाके लगाए, सर्च ऑपरेशंस करें और ख़ास तौर पे जितने भी कैंप्स लगाए गए हैं उन तमाम तर कैंप्स को ख़त्म किया जाएगा और ख़त्म करने के बाद उनके तमाम तर जो वहाँ पर अफ़गान मुहाजिरीन रह रहे थे, तवील अरसे से रह रहे थे, उन तमाम को अफ़गानिस्तान के अंदर डिपोर्ट किया जाएगा। जबकि इससे पहले 7 लाख अफ़गान मुहाजिरीन वो वाले जो 2021 में अमेरिकन इनखला के बाद से लेके अब तक पाकिस्तान में बैठे हुए थे और जिनकी बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान में आई हुई थी और उन तमाम लोगों को ये लगता था कि अब हमें ह्यूमैनिटेरियन एड की मुनासबत से अगर ना यूरोपीय यूनियन हमें बुला लेगी, अमेरिका बुला लेगा, कनाडा बुला लेगा, अगर वो लोग हमें नहीं बुलाएंगे तो पाकिस्तान ही हमें शहरियत दे देगा। और पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको एक इशारा दिया भी था कि हम आपको पाकिस्तान की शहरियत देंगे, आपको हम कौमी धारे के अंदर शामिल करेंगे और आपको खैबर पख्तूनख्वा के जो नवाही इलाके हैं या जो फाटा और पाठा के इलाके हैं वहाँ पर आबाद करेंगे। जिसके बाद तकरीबन 7 लाख जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं वो अंधाधुंध पाकिस्तान की तरफ आए थे। मगर उसके बाद हुकूमत बदल गई और हुकूमत बदलने के बाद पॉलिसी भी बदल गई और पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि हम कुछ भी हो जाए अफ़गान मुहाजिरीन को अपने पास पनाह नहीं देंगे। जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने इस साल के वस्त में नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अफ़गान मुहाजिर कैंप्स हैं उनको ख़त्म किया जाए और जितनी भी सहूलियत दी जा रही थी उनको ख़त्म किया जाए, जिसमें डिस्पेंसरी, लाइफ स्टॉक और स्कूल की जो सहूलत थी वो ख़त्म कर दी गई थी। उसके बावजूद अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं वो किसी सूरत भी वापस नहीं गए थे, बल्कि वो शहरों के अंदर चले गए। वहाँ पर उनके जो अज़ीज़ व अक़ारब बैठे हुए थे उनके पास चले गए। शहरों के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टियों के अंदर जहाँ पर जिसको जो जगह मिली उसने वो किराए पे ली और किराए पे लेकर रहना स्टार्ट हो गए। और उसके बावजूद वो वाले जो मुहाजिर कैंप थे जो कि उससे भी तवील थे, उससे भी पुराने थे, 1980 में कायम थे, उनको भी ख़त्म करने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। लेकिन उनको ख़त्म कर दिया गया, वहाँ पर सहूलियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद तमाम तरह अफ़गान मुहाजिरीन वहाँ पर बैठे रह गए और इस आस के ऊपर बैठे रह गए कि हो सकता है कि हुकूमत की पॉलिसी बदल जाए और उनको वापस अफ़गानिस्तान ना भिजवाया जाए। लेकिन हुकूमत की पॉलिसी इस हवाले से नहीं बदली, बल्कि उल्टा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो कि उनके लिए बड़ा ही सॉफ्ट कार्नर रख रही थी उसको भी हुकूमत की पॉलिसी को मानना पड़ गया और बाकायदा तौर पे अब वहाँ से तमाम तर अफ़गानियों के इनखला का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से अगर हम सिर्फ पेशावर की बात करते हैं तो पेशावर शहर के गिरदनवाह में कुल 6 अफ़गान मुहाजिर कैंप कायम हैं जो कि 1980 से लेके आज तक कायम हैं। हालांकि कागज़ों के अंदर ये तमाम तर जो मुहाजिर कैंप हैं 2002 के अंदर ख़त्म कर दिए गए थे, इनकी तमाम तर फंडिंग ख़त्म कर दी गई थी। लेकिन जो तमाम तर अफ़गान मुहाजिरीन थे वहाँ पर बैठे रहे और किसी सूरत उन्होंने बाहर जाने का नाम नहीं लिया। और उसके बाद जब ये मौजूदा गवर्नमेंट आई तो इन्होंने भी आके ये पॉलिसी अनाउंस की, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इनको शेल्टर फ्राहम किया। मगर अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा है कि 7 लाख तो वो लोग जो कि ख़ुद ही रज़ा कराना तौर पर यहाँ से जा रहे हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन इसके साथ वो लोग जो कि तवील अरसे से कैंपों के अंदर बैठे हुए थे उनको भी अब बाहर निकालना होगा। हम पेशावर की बात कर रहे थे तो पेशावर के अंदर कुल 6 अफ़गान मुहाजिर कैंप हैं, जिसमें सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो कबाबियन कैंप है उसमें 5,959 लोग रहाइश पजीर हैं। जो 1000 बस कैंप है वहाँ पर 3,613 लोग मुक़य्यद रहाइश पजीर हैं। जबकि अगर हम बाग बनान कैंप की बात करते हैं तो वहाँ पर 29,313 लोग रहाइश पजीर हैं। जंदाई कैंप की बात करते हैं तो वहाँ पर 4,975 लोग रहाइश पजीर हैं। इसके अलावा हम मस्कीन कैंप की बात करते हैं तो वो 26,200 लोग वहाँ पर रह रहे हैं। जबकि इसके साथ ही नुसरत मीना कैंप जो कि 24,919 लोगों के साथ दूसरे नंबर पर है। और ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तमाम तर अदाद-ओ-शुमार हैं और ये उस वक्त के अदाद-ओ-शुमार हैं जब ये तमाम तर अफ़गानी अफ़गानिस्तान से निकल के 1980 में पाकिस्तान में आए थे। लेकिन अब ये तकरीबन बीच में 40 साल 45 साल का अरसा गुजर गया है। इस 45 साल के अरसे के अंदर इन लोगों ने यहाँ पर रहाइश भी अख्तियार की है, तालीम भी हासिल की है, हुनर भी सीखा है और साथ ही साथ बच्चे भी पैदा किए हैं
جس کے بعد ان کی دوسری سے تیسری نسل یہاں پر پروان چڑھی ہے، بڑی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد ایک ایک کیمپ کی جو آبادی ہے وہ 1-1 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ اگر ہم صرف باغ بنان کیمپ کی بات کرتے ہیں اور نصرت مینا کیمپ کی بات کرتے ہیں تو یہ دو کیمپ سب سے بڑے کیمپ ہیں، اور ان دونوں کیمپس کے اندر 1-1 لاکھ سے زائد افغان مہاجر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب وہ کیمپس باقاعدہ طور پہ ختم کر دیے گئے ہیں، اور ختم کرنے کے ساتھ ہی وہاں پر جو لائف سٹاک والوں نے اپنا کیمپ لگایا ہوا تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر جو اسکول بنایا گیا تھا UNHCR کی جانب سے اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی جانب سے، وہ اسکول بھی بند کر دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ وہاں پر جو ڈسپینسری تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہے، پولیو کا جو کیمپ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ تمام تر چیزوں کو اب وائنڈ اپ کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ باقاعدہ طور پہ شروع ہو چکا ہے، اور اب ان تمام لوگوں کو آفیشلی غیر ملکی اپنے ملک کی جانب جانے کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا۔ اس حوالے سے جو خیبر پختونخوا پولیس ہے انہوں نے مختلف شہروں کی مساجد کے اندر جا کے اعلان سٹارٹ کر دیا ہے، اور اعلان سٹارٹ کرنے کے بعد جتنے بھی لوگ تھے خیبر پختونخوا کے اندر جو کہ افغان مہاجرین ہیں ان کے اندر ایک تشویش کا عنصر جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ پہلے تو پورے پاکستان میں ان کے خلاف آپریشن ہوا، بہت سارے لوگ واپس چلے گئے، تو بہت سارے لوگ خیبر پختونخوا میں آ کے آباد ہو گئے، جس کے بعد خیبر پختونخوا میں افغان مہاجرین کی تعداد 18 لاکھ سے زائد ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے سمجھا کہ شاید خیبر پختونخوا کی حکومت ہمیں ایک پروٹیکٹ کر کے رکھے گی اور ہمیں باہر نہیں نکالے گی، لیکن ان کی یہ خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی یہ جو سٹیپ ہے یہ لے لیا ہے، اور باقاعدہ طور پہ جو چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ہے ان کی جانب سے یہ احکامات جو ہیں باقاعدہ طور پہ جاری کر دیے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو باہر نکالا جائے جو کہ غیر قانونی طریقے سے یہاں پر انٹر ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس نہ ہی PR کارڈ ہے، نہ ہی افغان سٹیزن کارڈ ہے، نہ ان کے پاس ویزا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، وہ ویسے ہی انلیگل وے سے یہاں پر پاکستان میں آئے ہیں اور یہاں پر آ کے مختلف کاروبار کر رہے ہیں، رہائش اختیار کر رہے ہیں، یا اپنی تمام تر معاملات جو ہیں اپنے حساب سے چلا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کو باہر نکالیں، دوسرے مرحلے کے اندر ان لوگوں کو نکالا جائے گا جن کے ویزا یا افغان سٹیزن کارڈ یا PR کارڈ جو ہے منسوخ ہو چکے ہیں یا زائد المیعاد ہو چکے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور تیسرے مرحلے کے اندر وہ تمام لوگ بھی جائیں گے جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہے یا PR کارڈ ہے، کیونکہ حکومت پاکستان نے اس سال جون کے بعد کسی قسم کی افغان سٹیزن کارڈ کے اندر اور PR کارڈ کے اندر ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں کی، جس کی وجہ سے ان تمام تر لوگوں کو اب واپس جانا پڑے گا، اور اس کے جانے کے حوالے سے جو تمام تر لاہ عمل ہے وہ ترتیب دے دیا گیا ہے۔ اگر ہم صرف بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان نے بھی اپنے تمام تر کیمپس کو بند کر دیا ہے۔ سندھ میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو سندھ میں انٹیریئر کے اندر بہت سارے افغان ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ کراچی میں صرف منگو پیر کے علاقے کے اندر جو آپریشن ہوا ہے اس کے بعد کسی علاقے کے اندر آپریشن نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے سندھ کو بھی ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کی بات پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں بھی اس وقت بڑے پیمانے پہ سرچ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، اور پنجاب کے اندر 80,000 سے زائد لوگوں کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے۔ ڈیپورٹیشن کی بات نہیں کر رہا، ان کے انخلاء کی بات نہیں کر رہا، ڈیپورٹ کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ جن کو باقاعدہ طور پہ پولیس نے گرفتار کر کے ان کے ڈاکومنٹ تیار کر کے ان کو ڈیپورٹ کیا ہے، اور یہ تمام تر لوگ جو ہیں اب ڈیپورٹ ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں، اور پورے ملک سے اگر ہم 2025 کی بات کرتے ہیں تو 2,54,000 سے زائد جو لوگ ہیں ان کا انخلاء ہوا ہے، جس میں 80,000 لوگوں کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے، اور اس میں خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں وہ شامل نہیں تھے۔ اور خیبر پختونخوا میں جو ایک جرگہ ہوا تھا اس جرگے کے مطابق 7 لاکھ افغان مہاجرین جو کہ 2021 کے بعد یہاں پر آئے تھے، انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ ہم آنے والے دنوں کے اندر باقاعدہ طور پر پاکستان سے باہر چلے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی وہ لوگ جو کہ 1980 میں رشیا جنگ کے دوران پاکستان میں آئے تھے اور یہاں پر آ کے بیٹھ گئے تھے اور ابھی تک انہوں نے باہر جانے کا نام نہیں لیا تھا، ہر دفعہ وہ کسی نہ کسی بہانے سے پاکستان میں ٹکنے میں کامیاب ہو جاتے تھے، اب ان کے خلاف آپریشن جو ہے باقاعدہ طور پہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنے حساب سے یہ تمام تر چیزیں لانچ کی ہیں۔ حالانکہ جو سب سے زیادہ عوامی ریاکشن تھا افغان مہاجرین کے حوالے سے وہ بھی خیبر پختونخوا کے اندر ہی ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا، کیونکہ جو وہاں کی مذہبی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں یا قوم پرست جماعتیں ہیں، وہ تمام لوگ افغانوں کے حوالے سے کافی ایک نرم گوشہ جو ہے اپنے دل کے اندر رکھتے تھے، اور اسی نرم گوشے کی وجہ سے یا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ افغان مہاجر وہاں پر طویل عرصے سے رہ رہے تھے۔ لیکن اس کا رزلٹ کیا ملا کہ خیبر پختونخوا ہی وہ صوبہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ بدامنی ہے، سب سے زیادہ کرائم ہے، اور سب سے زیادہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب اور دہشت گردی کا شکار صوبہ ہے۔ وجہ یہی ہے کہ وہاں پر 18 لاکھ سے زائد انلیگل لوگ جب رہتے ہیں اور دوسرے ملک کے لوگ رہتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ وفادار ہی نہیں ہیں بلکہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہیں اور اپنے ملک کے نعرے لگاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی فوائد لینے کی بات آتی ہے، کچھ معاملات لینے کی بات آتی ہے تو وہ پاکستان کے حق میں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور حکومت نے جب فیصلہ کیا کہ اب ہم نے افغان مہاجرین سے اپنی جان چھڑوانی ہے تو اس کے لیے انہوں نے ملک بھر کے اندر یہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا، جبکہ اس سے پہلے علی امین گنڈا پور کی حکومت تھی خیبر پختونخوا کے اندر، تو انہوں نے کچھ جو ان کے لیے نرم چیزیں ہیں، نرم شرائط ہیں وہ منوا لی تھی، جس میں
سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جتنے بھی افغان مہاجرین جو ہیں وہ اگر پاکستان سے جانا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ اگر اپنی کوئی بنیادی اشیاء ضروریہ جو ہے وہ لے کے جانا چاہتے ہیں، اپنے مال مویشی کوئی چھوٹی موٹی گاڑی لے کے جانا چاہتے ہیں تو ان کو لے کے جانے کی اجازت دی جائے، جس کے بعد حکومت پاکستان نے اس چیز کا اعلان کیا تھا اور وہ لوگ اپنی چیزیں آہستہ آہستہ سمیٹ کر جانا سٹارٹ ہو گئے تھے۔ تو ایک نعرہ جو ہے وہ بڑا لگا تھا، ایک سلوگن بڑا مشہور ہوا تھا کہ یہ لوگ پیدل آئے تھے، گدھوں کے اوپر بیٹھ کر آئے تھے اور اب گاڑیوں کے اوپر بیٹھ کے واپس جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان سے انہوں نے اتنے طویل عرصے میں کمایا تھا اور اپنا مال مویشی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور ان میں سے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، کسی سے کوئی چیز نہیں چھینی جا رہی، وہ خوشی خوشی تمام تر چیزیں لے کے جا رہے ہیں۔ بلکہ پنجاب کے اندر تو بہت سارے جو افغان مہاجرین ہیں انہوں نے ان کی بستیوں میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے تو اپنے گھر جو ہے باقاعدہ طور پہ مسمار کر کے جانا شروع ہو گئے تھے کہ یعنی کہ اگر ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے تو کوئی اور بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ لیکن پاکستان نے اس کے باوجود بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا اور پاکستانیوں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، ان کے مال کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، آپ کا یہی ہم پر احسان بہت بڑا ہے، مہربانی آپ کی، آپ یہاں سے جائیں تاکہ ہم پاکستان کے اندر سکون سے رہ سکیں اور پاکستان جو ہے امن کا گہوارہ ہو سکے اور پاکستان کے اندر یہ جو دہشت گردی آتی ہے افغانوں کے ساتھ وہ ختم ہو سکے۔ تو امید کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت یہ 18 لاکھ کا جو ایک بڑا فگر ہے اس کو بہت جلد پورا کرے گی اور ان تمام تر افغانوں کو پاکستان سے نکالے گی اور خیبر پختونخوا کو بھی امن کا گہوارہ بنائے گی اور پاکستان کو بھی امن کا گہوارہ بنائے گی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔